میں انتہائی کشمکش میں ہوں اس وقت کہ حضرات اکابر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے اور چاروں طرف سے مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ میں ان بزرگوں کی موجودگی میں، ان اکابر کی موجودگی میں میرا کچھ بولنا یقیناً ندامت، اور یہ ایک بلا تکلف بات کر رہا ہوں کہ ایک ندامت سی بات ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یا ہمارے بزرگان نے بھی اتنے سارے اس ناچیز پر ذرہ نوازی کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے، اور آج کے اس پروگرام کے میزبان ہمارے جناب حاجی نور بھائی نے جو چاروں طرف اس وقت نور پھیلا رکھا ہے روشنی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس ظاہری نور کے ساتھ ہمارے قلوب کا باطنی نور بھی عطا فرمائے۔ انہوں نے ان اکابر کو یاد کیا، اور ان بزرگوں کی آمد ان کی دعوت پر یہ بتا رہی ہے کہ ان بزرگوں کو ان سے محبت ہے، اور تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح امت کو اپنے بزرگوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک یہ امت اپنے بزرگوں سے وابستہ رہے گی انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی باطل طاقت اس امت کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اور آج اسی لیے دنیا کی باطل طاقتوں کو خطرہ ہے کہ اگر یہ امت علماء سے اور مدارس سے جڑی رہی تو ان میں سے اسلام کو نکالنا محالات میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت ان کی ساری کوششیں مختلف عناوین سے، کہیں علماء کی برائیاں کر کے، کہیں دارالعلوم کے کسی فتوے کو لے کر توڑ مروڑ کر اس کو پیش کر کے، کہیں مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دے کر مسلمانوں کو اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے اور ان مدارس سے، ان اسلامی چھاونیوں سے یہ دور کرنے کی تدبیریں ہیں۔ لیکن اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن بھی تمہارے مکر و فریب کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں دسا جاتا۔ تم ایک مرتبہ تو مومن کو مسلمان ہی کے خلاف پروپیگنڈا کر کے بیان دے کر دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن مسلمان دوسری مرتبہ اپنے بھائی کے باب میں بدسن نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ اپنے علاقے کے بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ خود اللہ جل شانہ نے اس امت کو صرف نبیوں سے نہیں جوڑا، بلکہ اس امت کو اللہ نے اس امت کے صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اور علماء امت سے بھی جوڑا ہے۔ اگلی ساری امتوں کو نبیوں سے جوڑا تھا، لیکن اس امت کو صرف نبیوں سے نہیں۔ قرآن کریم کی ہر سورت میں، ہر رکعت میں جو سورت فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اس میں اللہ ہم سے ایک دعا کروا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے صراط الذین انعمت علیہم، میرے بندو یوں دعا کرو، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ لیکن بات اب بھی مکمل نہ ہوئی۔ کن پر انعام فرمایا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کا راستہ تجھے پسند ہے اور جن پر تو نے انعام فرمایا ہے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب بات مکمل ہو گئی
اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اللہ نے اس امت کو صرف نبیوں سے نہیں جوڑا، صدیقین سے بھی جوڑا، شہداء سے بھی جوڑا، صالحین سے بھی جوڑا، اولیاء امت سے بھی جوڑا، علماء امت سے بھی جوڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلسلے نبوت تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب ذلی نبی بھی نہیں آ سکتا، پرتوی نبی بھی نہیں آ سکتا، نبی کا سایہ بھی نہیں ہو سکتا، اور نبی کا عکس بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی طرح نبوت کا سلسلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اللہ کے نبی کی زبان سے بھی اعلان کروا دیا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اب مسیلمۃ الکذاب بھی جھوٹا ہوگا اور مسیلمۃ الپنجاب بھی جھوٹا ہوگا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی مسیلمہ کے پاس پہنچے، کہنے لگا یا تو ہم نبوت کو تقسیم کر لیں۔ مردود نبی سے کہنے لگا نبوت کو تقسیم کریں، تم دیہاتیوں کے نبی، میں شہریوں کا نبی، یا پھر آپ اپنا نائب بنائیں مجھے کہ آپ کے بعد میری نبوت چلے گی، یا پھر تیسرے نمبر پر میرا اعلان جنگ تم سے۔ اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لکڑی تھی، کھجور کی لکڑی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، یہ زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو کون مانگنے والا اور میں تجھے کون دینے والا۔ اور اس کے بعد فرمایا نبوت تو بہت دور کی بات، اگر تو اس چھری کو مانگے گا اس کا ٹکڑا بھی میں تجھے نہیں دوں گا، اس لکڑی کا حصہ بھی میں تجھے نہیں دوں گا۔ کم بخت نے ایک عورت سے شادی کی، وہ عورت بھی مدعیہ نے نبوت میں سے تھی، شجاع نام تھا اس عورت کا۔ اس نے اس سے شادی کر لی۔ اب نہ معلوم اندر میں کیا ملی بھگت ہوئی دونوں کی کہ اس نے باہر نکل کر اعلان کر دیا کہ شجاع کے جتنے ماننے والے ہیں ان کے اوپر سے عشاء اور فجر کی نماز ہم معاف کرتے ہیں۔ یہ تو تھی ان کی نبوتیں۔ یہی حال مسیلمۃ الپنجاب کا بھی ہوا۔ کبھی کہتا تھا میرے اوپر انگلش میں وحی آتی ہے، کبھی کہہ رہا تھا میرے اوپر ہندی میں وحی آتی ہے۔ اپنے ایک مرید اور اپنے ماننے والے سے کہا کہ اللہ نے وحی بھیجی، تو تیری بیٹی سے میرا نکاح کر دے جو 14 سال کی ہے۔ مرید جب دوبارہ اسلام لا رہا ہے تو وہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، میں نے منع کر دیا۔ تو کہا کیوں منع کر رہا؟ کہا کمسین عورت ہے، بچی ہے۔ تو کہا اس میں کیا ہوا؟ نبی سے عائشہ کا نکاح نہیں ہوا تھا؟ اللہ کی وحی ہے، نکاح کر دے۔ نکاح نہیں کیا۔ کہنے لگا ابھی وحی اتری ہے کہ اگلے سال میرے گود میں تیری بیٹی پہنچ جائے گی۔ سال آ گیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو آئی اور پیشین گوئی سنانے لگا، کہنے لگا اللہ نے وحی بھیجی ہے کہ 2 سال میں تیری بیٹی کی موت ہو جائے گی۔ وہ مرید اسلام لانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ میری بیٹی بالغہ ہوئی، نکاح ہوا، اس سے 4 بچے ہوئے اور کمینہ خود دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو مسیلمۃ الکذاب بھی جھوٹا اور مسیلمۃ الپنجاب بھی جھوٹا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بعد سلسلہ نبوت تو ہے نہیں، اور یہ امت کب تک چلے گی کچھ پتا نہیں۔ کسی نے لکھ دیا 500 سال چلے گی،
500 سال پورے ہو گئے۔ علامہ سیوطی نے لکھا 1000 سال یہ امت جیے گی، 1432 میں تو ہم چل رہے ہیں، 1000 بھی ختم ہو گئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ یہ امت 1500 سال چلے گی، کچھ وقت باقی ہے 1500 کو، 1432 پر تو ہم پہنچ چکے ہیں، 1500 کو کچھ وقت باقی ہے، لیکن بیچ میں بڑے ہی پاپر ہیں، ایسے ہی تھوڑے قیامت آ جائے گی۔ وہ علامات، وہ نشانیاں، وہ حالات جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، صحیح اور صریح روایتوں میں کسی جگہ پر یہ امت کتنا چلنے والی ہے کچھ پتہ نہیں۔ جب اتنی طویل یہ امت چلنے والی ہے تو اس امت کو جگہ جگہ پر ضرورت پڑے گی، اور نبی کا دور دور ہوتا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت اپنے نبی کے ان طریقوں کو بھول جائے اور صحیح رہنمائی اس کی نہ ہو، اس لیے اللہ نے سلسلہ نبوت تو ختم کر دیا، لیکن امت کو صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء امت اور علماء امت سے جوڑا اور فرمایا تمہیں میرے نبی کا طریقہ معلوم کرنا ہو تو ان سے ملتے رہنا، اگر ان سے ملو گے تو میرے نبی کا طریقہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو نبی بنایا گیا، ان سے امت کو جوڑا گیا صحیح رہنمائی کے لیے، اور اللہ نے اس امت میں وہ اکابر پیدا فرمائے جنہوں نے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر کے رکھ دیا۔ امام ابو داؤد سجستانی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تمہارے بیٹے سے ہم روایت لیں یا نہ لیں؟ حضرت نے فرمایا بیٹے کا مسئلہ ہے، مجھ سے مت پوچھو، کسی اور سے پوچھو۔ فرمایا ہم آپ ہی سے پوچھیں۔ فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، وہ روایت کے لائق نہیں ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے متعلق فتویٰ دے رہا ہے۔ شعبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے باپ سے روایت لیں ہم؟ فرمایا میرے باپ نے 2 مرتبہ دھوکہ دیا ہے، روایت کے لائق نہیں، اپنے باپ کو معاف نہیں کیا۔ یحییٰ ابن ابی انیسہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے بھائی سے ہم روایت لیں؟ فرمایا میرا بھائی کذاب ہے، اس سے روایت نہ لینا۔ حضرات محدثین نے اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا، اپنے باپ کو معاف نہیں کیا، اپنی اولاد کو معاف نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے سامنے شریعت محمدی تھی، رشتہ داری نہیں تھی، وہ تو شریعت محمدی کو جانتے تھے۔ تو اللہ نے اس امت کو صدیقین، شہداء، صالحین سے جوڑا ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، میں نے اس کو جگہ جگہ پیش کیا۔ سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا۔ سیوطی بہت بڑے آدمی ہیں، مسلکن شافعی ہے، پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو زمزم کا پیالہ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے حدیث میں حافظ ابن حجر کا علم عطا کر اور تفسیر میں رازی کا علم عطا کر، اور اللہ نے وہ علوم آپ کو عطا فرمائے۔ اور آپ تعجب کرو گے کہ علامہ ابن حمام کے ربیب ہیں۔ ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کے انتقال کے بعد علامہ سیوطی کی والدہ سے ابن حمام نے نکاح فرمایا تھا، تو یہ ربیب ہیں ابن حمام کے، لیکن یہ پکے حنفی ہیں اور ربیب بیٹا پکا شافعی ہے۔ رسائل کے رسائل فرماتے ایک رات میں سویا بستر پر اور ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کے والدین ناجی ہیں یا کیا مسئلہ ہے، یعنی ایمان کا کیا مسئلہ ان کے والدین کے سلسلے میں۔ بس اٹھے اور قلم اٹھایا، فرمایا فجر تک اللہ مضمون ذہن میں ڈالتا چلا گیا اور فجر تک میں ایک رسالہ تیار ہو گیا۔ ایک مرتبہ بستر پر سوئے تو ذہن میں ایک مسئلہ آ گیا کہ مسلمان اسی امت کا نام ہے یا اگلی امتوں میں بھی کسی کا نام مسلمان تھا۔ حضرت اٹھے اور قلم اٹھایا، فجر تک میں
اسی امت کا نام مسلمان ہے اور کسی کا نام مسلمان نہیں ہے، اس پر ایک رسالہ لکھ ڈالا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں بستر میں پڑھتے ہیں کہ کھرراتے اور نہ معلوم کیسے کیسے خواب ہم کو ضرور ہو جاتے، وہاں رسائل کے رسائل رات بھر میں لکھ ڈالتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بستر پر پہنچا تو مجھے ایک سوال ہوا کہ اللہ، ماقبل شریعت میں سلسلہ نبوت جاری تھا، ایک کے بعد ایک نبی آ رہا تھا، وہاں اگر تو ان نبیوں کو لمبی عمر نبی دیتا تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ پچھلا نبی امت کے خرافات کو دور کر دیتا، وہاں لمبی عمر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اے اللہ تو نے ان نبیوں کو لمبی عمر عطا فرمائی، کسی کو 950 سال، 500 سال، 400 سال، 300 سال، کتنی لمبی عمر عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں لکھا ہے کہ 120 سال کی عمر میں ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ فرمایا، 120 سال کی عمر میں، اور دنیا میں سب سے پہلے ختنہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ سے پہلے دنیا میں ختنہ کا رواج نہیں تھا، اسی لیے ختنہ کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ختنہ مسلمانوں میں بھی ہے، ختنہ یہود میں بھی ہے، اور ختنہ عیسائیوں میں بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن عیسائیوں نے اپنے نبی کو خدا بنا دیا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ ابراہیم تو یہودیوں کے بھی ابا ہے، عیسائیوں کے بھی ابا ہے، اور مسلمانوں کے بھی ابا ہے، تو ظاہری شریعت میں ہونا چاہیے تھا۔ سیوطی فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہوا کہ اللہ، وہاں تو تسلسل انبیاء تھا، اگر تو مختصر عمر دے کر نبیوں کو روانہ کر دیتا تو بھی کوئی حرج نہیں، ضرورت تو ہمارے نبی کو لمبی عمر کی تھی، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، تو امت کا کیا ہوتا؟ ہمارے نبی کو 500 سال کی عمر دے دیتا، 1000 سال دے دیتا، 1500 سال دے دیتے، تاکہ ہم بھی دیکھ کر صحابی بن جاتے، لمبی عمر آپ کو دے دیتے، کیوں نہیں دیا آپ کو؟ بہت مختصر عمر دی، 63 سال، اور اس میں بھی نبوت کے 23 سال، اس مختصر عمر میں اٹھا لیا اللہ نے۔ سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے قلب پر ایک جواب، بزرگوں کے قلب پر واردات بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں ملتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا کہ حضرت ایک سوال ہے، نماز میں جو سہو ہوتا ہے، ہمیں تو اس لیے سہو ہوتا ہے کہ ہمارے نماز میں تخیلات بہت ہوتے، خیالات بہت ہوتے، دکان گھوم رہی ہے، کاروبار گھوم رہا ہے، کھیتی گھوم رہی ہے، بیوی گھوم رہی ہے، بچے گھوم رہے، کبھی مار دھار کے مسائل گھوم رہے، ہمارے تو خیالات چلتے ہیں، اس لیے ہمیں نماز میں غلطیاں ہو جاتی۔ اللہ کا نبی سر تاپا اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا نبی کی نماز میں غلطی کیوں ہوئی؟ آپ نے 2 کی 3 پر آئی، 3 کی 4 پر آئی، 4 کی 5 پر آ دی، کتنے مسائل ایسے ہو گئے آپ کے؟ امام احمد ابن حنبل نے جواب دیا، فرمایا عزیزم احمد، نبی نے غلطی کی نہیں، اللہ نے کروائی ہے، تاکہ امت کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر سہو کے مسائل معلوم ہو جائیں۔ اگر نبی سے غلطی نہ ہوتی تو سد سہو کے مسائل کھل کر نہ آتے۔ امام احمد نے دوسرا سوال کیا، فرمایا حضرت ایک سوال یہ ہے کہ عجیب مسئلہ ہے، غلطی کچھ بھی کرو تلافی سجدے سے ہو رہی ہے، فاتحہ چھوٹ گئی تو بھی سجدے سہو، سورج چھوٹ گئی سجدے سہو، التحیات چھوٹی سجدے سہو، رکوع سجدے میں تاخیر ہو گئی سجدے سہو کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فاتحہ چھوٹ گئی دوسری رکعت میں 2 مرتبہ پڑھا لیتے، سورج چھوٹی دوسری رکعت میں 2 مرتبہ پڑھا لیتے، التحیات چھوٹی آخری قاعدے میں 2 مرتبہ پڑھا لیتے۔ یہ تو کوئی بھی غلطی کرے تلافی سجدے سے ہو رہی ہے، یہ تو ایسا ہی مسئلہ ہے جیسے میں اپنی زبان میں یوں کہوں
کہ تکے سیر بھاجی تکے سیر خواجہ بدی چیز ویچائی کیا ایک باوے. سب ایک ہی دام میں چل رہا ہے, سب کے بدلے میں سدے سو. اب جنید بغدادی جواب دے رہے ہیں, اپنے دلوں پر لکھ لو جواب کو. فرمایا عزیزم, نماز میں غلطی کون کرواتا ہے؟ احمد خاموش ہو گئے. فرمایا شیطان غلطی کرواتا ہے. اسکر قضا اسکر قضا, ساری دنیا کو یاد دلاتا ہے. اور اس لیے غلطی کرواتا ہے کہ میں تو سجدہ نہ کر کے راندہ درگاہ بنا, لیکن تجھے بھی نماز کو صحیح نہ کر کے اللہ کا راندہ درگاہ بنا دوں. تو اللہ نے فرمایا مردود شیطان, تو جس سجدے کے نہ کرنے سے مجھ سے دور ہوا, میں اپنے بندے کو اسی سجدے کے ذریعے سے اپنے سے قریب کر لیتا ہوں. اس لیے تمام غلطیوں کی تلافی سجدے سہو سے رکھی. امام احمد اپنے شاگرد سے فرماتے ہیں, بیٹے دل کی تھیلی میں اس جواب کو رکھ لو, یہ کہیں نہیں ملے گا یہ جواب. تو اکابر کے قلوب پر واردات جو ہوتے ہیں نا, وہ کبھی کتابوں میں بھی نہیں ملتے. علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے قلب پر اس سوال کا جواب اتارا, اور یہ فرمایا جلال الدین, میں نے اگلی امتوں میں نبیوں سے دین چلایا, اس لیے کہ ان امتوں پر مجھے اعتماد نہیں تھا میرے دین کے چلانے کے لیے, تو میں نے نبیوں سے دین کو چلایا. لیکن میرے اس نبی کی امت پر مجھے اعتماد تھا کہ یہ امت میرے دین کو قیامت تک سنبھال کر لے جائے گی. اس لیے میں نے اپنے نبی سے کہا, اے میرے محبوب, مختصر ٹھوس محنت کر کے چلے آؤ, تمہاری لاڈلی امت میرے دین کو سنبھال کر لے جائے گی. اللہ کو اس امت پر اعتماد ہے, اور یہی وہ اعتماد ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے. کیا 1400 سال ہو گئے, لیکن اللہ کی نبی کی شریعت زندہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت مختصر لیکن کیسی ٹھوس. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات میں نماز کے لیے تشریف لے گئے مصلی پر. مرض الوفات میں صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی. آخری دن اللہ کے نبی کا ہے, فجر کی نماز صدیق پڑھا رہے ہیں مصلی پر. ایک بات اور عرض کرتا چلوں, حضرات علماء کے کام کی ہے. 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی تاریخ نہیں بنتی, یہ صاحب تو بعد میں کر لیجیے آپ. 12 ربیع الاول اللہ کے حبیب کی وفات کی تاریخ نہیں بنتی, اس لیے کہ یہ مسئلہ تو مسلم ہے کہ اللہ کے نبی پیر کے دن تشریف لے گئے, یہ تو مسلم ہے, روایتوں میں صاف ہے. اور یہ بھی مسلم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں جب پہنچے تھے تو آپ کا یوم العرفہ جمعہ کو تھا, یعنی 9 ذی الحجہ جمعہ کو تھا. اب آپ گنتے چلے, 9 ذی الحجہ جمعہ کو ہے, اب گنتے چلے ذی الحجہ, محرم اور صفر تینوں کو 30 گن لو, تینوں کو 29 گنو, بعض کو 30 گنو, بعض کو 29 گنو. پیر کے دن 12 ربیع الاول آتی ہی نہیں. حساب بعد میں کر لیجیے. کیا بنتی ہے پھر تاریخ؟ یا تو 2 ربیع الاول بنتی ہے یا یکم ربیع الاول بنتی ہے. لیکن ایک بات چل پڑی 12 ربیع الاول کی بعض مورخین سے, اور امت نے اس کو قبول کر لیا اور یہ مشہور ہو گیا. ورنہ پیر کے ساتھ 12 ربیع الاول کبھی نہیں آتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی طرح کوشش کی ہے, فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ کا مطلع علیحدہ مان لو تو شاید بن جائے, لیکن اتنا فاصلہ کہاں ہے کہ مطلع کو علیحدہ مانا جائے. مکے کی بھی نمازوں کا وقت وہی ہے, مدینے کی بھی نمازوں کا وقت وہی ہے, مطلع میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن حضرت چونکہ اپنے بڑوں کے کلام کا لحاظ فرماتے تھے, اس لیے کسی طرح تعویل کر لیا کرتے تھے. شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمعات شرح مشکات میں ایک بات نقل کر دی کہ اللہ کے حبیب قیامت کے دن بہت ساری سفارش کرنے والے ہیں, اس میں ایک سفارش فرمائیں گے کفار کے لیے بھی.
اور فرمایا کہ کفار کی سفارش اللہ کے نبی یہ فرمائیں گے کہ اللہ تو ان کے اوپر عذاب کو ہلکا کر دے، تخفیف عذاب کی سفارش فرمائیں گے۔ حضرات اکابر فرماتے ہیں کہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سفارش کفار کے لیے ہوگی، صرف ایک روایت ملتی ہے اور وہ ہے چچا ابو طالب کی روایت۔ ابو طالب سے متعلق تو ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن وہ خصوصیت ہے۔ ابو طالب کا حال تو یہ ہے کہ خود مرض الوفات میں نہیں، سکرات میں اللہ کا نبی ان کو یہ کہہ رہا ہے، یا عمّ قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن تمہاری گواہی دے دوں گا۔ حالانکہ سکرات کا کلمہ معتبر نہیں ہوتا ہے، لیکن چچا کو کہہ رہے ہیں میں گواہی دوں گا آپ کی۔ یہ چچا کی خصوصیت ہے کہ ان کا تخفیف عذاب ہوگا، صرف جوتیاں پہنائی جائے گی، باقی کسی کے لیے نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بروں کے کلام کا لحاظ بہت فرماتے ہیں، اس لیے حضرت نے بھی یہ تو لکھا ہے، فرمایا کہ کسی روایت سے ثابت تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن شاہ عبد الحق صاحب محدث تھے، ممکن ہے کوئی روایت ہو، یہ کہہ کر اپنے بروں کے کلام کی تھوڑی سی تعویل کر لی۔ تو مطلع کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو لوگے تو پیر نہیں آتا، اور اگر پیر ہیں تو 12 ربیع الاول نہیں آتا، اگر پیر ہے تو 2 ربیع الاول بنتا ہے یا 1 ربیع الاول بنتا ہے، لیکن 12 تو کبھی نہیں بنتے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن ہے، صدیق مصلی پر فجر کی نماز پڑھا رہے، آقا نے ضعف، علالت، نقاہت، کمزوری کی بنیاد پر مسجد میں نہیں جا سکے، اپنے حجرہ شریفہ میں نماز پڑھ لی اور اپنا پردہ یوں ہٹایا اور اپنے صحابہ کو دیکھنے لگے، پھر مسکرائے اور پردہ ڈال دیا، اندر چلے گئے۔ محدثین اس پر بحث فرماتے ہیں کہ نبی کا ہنسنا کس بنیاد پر تھا۔ بعض محدثین نے یوں لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہنسنا اس بنیاد پر تھا، جب اپنے صحابہ کو دیکھا تو دل میں یہ بات آئی، اے اللہ میں آیا تھا تو اکیلا تھا، آج پوری میری جماعت تیار ہو چکی ہے، اس پر آپ خوش ہوئے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا جواب میرے سر پر، لیکن چکی کا پات یہاں کچھ اور ہے۔ حضرت نے اپنا نام چکی کا پات رکھا تھا، یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب یوں بولتے تھے چکی کا پات تو سمجھ جانے کا حضرت کی رائے، اور حضرت اس پر ایک لطیفہ سناتے تھے۔ لطیفہ یہ سناتے تھے کہ بھائی ایک جاہل پیر تھا، اس کے جاہل مرید تھے، پیر بھی جاہل مرید بھی جاہل، تو مریدوں نے زمین پر ایک نشانی دیکھی، پیر صاحب سے فرمایا کہ حضرت چلیے ایک سوال ہے آپ سے، لے گئے، پوچھا یہ کیا ہے، تو پیر صاحب پہلے ہنس پڑے پھر رو پڑے، تو مریدوں نے کہا حضرت پہلے ایک سوال تھا اب 3 سوال، ایک تو یہ کہ یہ ہے کیا، پھر آپ ہنسے کیوں اور آپ روئے کیوں؟ تو پیر صاحب نے کہا ہنسنا تو اس پر آیا مجھے کہ ایسے حقائق اور دقائق کو چلو میں زندہ ہوں تو تمہیں بتاتا ہوں میں نے، اور رونا اس پر آیا کہ کل کو میں مر جاؤں گا تو کون بتائے گا، اور یہ ہے کیا؟ تیسرا سوال فرمایا ہرن بھاگ رہا ہوگا، ہمارے پہلے پرانے زمانے میں نا اپنے گھروں میں چکی چلتی تھی، ہاتھ چکی، اس کے 2 پات ہوتے تھے، ایک اوپر کا ایک نیچے کا، تو اوپر کے پات میں سوراخ ہوتا تھا، فرمایا کہ وہ ہرن بھاگ رہا تھا تو چکی کا پات پڑا ہوگا، ہرن کا پاؤں پھنس گیا اس میں، تو وہ پتھر لے کر کے بھاگا، یہ اس کا نشان ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اس جاہل کو اتنا پتا نہیں کہ اتنا کمزور ہرن اتنے بڑے پتھر کو لے کر کیسے چلے گا، وہ تو ہاتھی کے پاؤں کا نشان تھا۔ حضرت اس لطیفے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے تھے کہ تم جیسے جاہلوں کو مجھ جیسا جاہل استاذ ملا، لیکن یہ حضرت کی تواضع تھی، انکساری تھی، عاجزی تھی، ورنہ اللہ نے حضرت پر جو علوم منکشف فرمائے تھے، جو دین حضرت کے اوپر کھولا تھا، جو احادیث آپ پر کھولی تھی۔ میں مدینہ المنورہ کے کتب خانے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مصری صاحب آئے اور انہوں نے اوجز المسالک لی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ دیکھنے لگے، انہوں نے خریدی اور دیکھنے لگے۔ میں نے کہا حل تعرف حاضر شیخ، تم ان کو پہچانتے ہو؟ فرمایا پہچانتا نہیں ہوں، میرے رگ و ریشے میں اترے ہوئے۔ اور اس کے بعد ان کا جملہ سنیے،
وہ مجھے کہنے لگے کہ اس کتاب کے لکھنے والے نے کتاب کے شروع میں محمد زکریا الحنفی اور چشتی نہ لکھا ہوا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ مذہب مسلک مالکیت کا کوئی بہت بڑا امام ہے. یہ حضرت شیخ نے مسلک مالکیت کو اتنا کھولا ہے اوجز المسالک میں. تو یہ تو حضرت کی تواضع تھی، عاجزی تھی کہ حضرت نے اپنے آپ کو جاہل کہہ دیا. حضرت فرماتے ہیں کہ سارے محدثین کا جواب میرے سر پر، لیکن چکی کا پات یہاں یہ ہے، یعنی میری رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس پر مسکرائے، اس پر ہنسے. جب اپنے مصلے پر صدیق کو دیکھا تو دل میں آیا اے اللہ اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا لاڈلا صدیق میری امت کو سنبھال لے گا. یہ ہے نبی کی محنت، اور یقیناً صدیق نے اس امت کو سنبھالا. جو حالات صدیق کے زمانے میں تھے نا وہ بڑے کٹھن حالات تھے. ارتداد کا دور چلا، لوگ اپنے ماں باپ کے دین کی طرف جانے لگے، زکات کے انکار کرنے والے پیدا ہو گئے. ادھر صحابہ کو سنبھالنا ہے جو نبی کے جانے کی وجہ سے کمزور پڑ چکے ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک لشکر کو تیار کر کے گئے تھے جس کے امام اور جس کے امیر حضرت اسامہ ابن زید کو بنایا تھا، لیکن حضرت کی علالت کی بنیاد پر اس لشکر کو روک دیا گیا تھا. لوگوں نے بہت سمجھایا صدیق کو، حضرت مدینے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کہاں اس لشکر کو بھیج رہے ہیں؟ فرمایا اگر صدیق کی بوتی بوتی ہو جائیں اور ازواج مطہرات کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن نبی نے جو جھنڈا باندھا ہے صدیق اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، میں اس لشکر کو بھیج کر رہوں گا. کیسے امت کو سنبھالا اس موقع پر؟ عمر فرماتے ہیں کہ اگر صدیق کی قربانیاں نہ ہوتی تو عمر اشاعت دین نہیں کر سکتا تھا. میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کو اپنا نائب بنا کر گئے اور اپنا دین اس امت کو حوالے کر کے گئے، اور یہ بتایا کہ تم میرے دین کو مضبوطی سے لے کر چلتے رہنا اور میرے دین کو امت میں پھیلاتے رہنا. اللہ کا حبیب اس امت کے لیے بہت رویا ہے. میں نے اسی لیے آیت بھی پڑھی اور حدیث شریف بھی شروع میں پڑھی ہے. مجھے سنت سے متعلق کچھ باتیں کہنا ہے. اللہ کا نبی اس امت کے لیے بہت رویا ہے. حجۃ الوداع میں پہنچے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو جمع بین الصلاتین آپ نے فرمایا، یعنی ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیا، اور اس کے بعد حضرت اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور دعا کرنا شروع کیا. آپ نے رونا شروع کیا. کتنا رویا میرا نبی؟ اللہ کا نبی جب حجۃ الوداع کے لیے گیا ہے تو وہ جولائی کا مہینہ تھا، اور جولائی میں عرب میں بڑی خطرناک گرمی ہوتی ہے، 55 سے زیادہ ڈگری گرمی ہوتی ہے. اس گرمی کے اندر بغیر چادر کے، بغیر چھتری کے اور بغیر سائے کے اللہ کا نبی اونٹنی پر سوار ہو کر رونا شروع کیا اور مانگنا شروع کیا. کتنی دیر رویا؟ میں اور آپ شاید آدھے گھنٹے میں دعا سے تھک جائیں، 1 گھنٹے میں دعا سے تھک گئے. میرا نبی زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک مسلسل 6 گھنٹے روتا رہا. نبی کا یہ رونا کس کے لیے تھا؟ کیا اپنے صحابہ کے لیے؟ صحابہ سے متعلق تو اللہ کہہ چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو کوئی ضرورت. کن کے لیے رویا؟ آپ کی بیویوں کے لیے، جہاں نبی رہیں گے وہاں آپ کی بیویاں رہیں گی. کن کے لیے رویا؟ اپنی اولاد کے لیے. اولاد کا مسئلہ تو یہ ہے سیدہ شباب اہل الجنہ. آخر نبی کس کے لیے رویا؟ فرمایا ہم جیسے گنہگار امتیوں کے لیے رویا. اور اتنا رونا اس کا کہ ام سلمہ فرما رہی ہے ارے کوئی تو اپنے نبی پر ترس کھاؤ، کوئی تو اپنے نبی پر رحم کھاؤ اور اس کو ذرا دودھ پلاؤ، پانی پلاؤ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لے کر آگے بڑھے، اللہ کے حبیب کو پیش کیا. آپ دعا میں مستغرق تھے، رو رہے تھے. حضرت نے توجہ فرمائی اور پھر وہ پیالہ لیا، 2-3 گھونٹ نوش فرمائے اور اس کے بعد پھر رونا شروع کر دیا. میرے بھائیوں، جو درد و غم لے کر اس دنیا سے گیا ہے، آج وہ امت اپنے اس نبی کو بھول چکی.
ہمیں ان کی اداؤں سے محبت نہیں، ہمیں ان کے طریقوں سے محبت نہیں۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک رات رونا شروع کیا۔ اللہ نے جاننے کے باوجود جبریل کو بھیجا اور فرمایا جاؤ میرے پیغمبر سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت میں جاؤں اور میری امت جہنم میں جائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ اللہ نے پھر پیغام بھیجا جبریل کے ساتھ، فرمایا آپ رو مت، انا سنرزیک فی امتک، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آیت اتاری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر میں آپ کو اتنا نواز دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تو پیغمبر بھی کہہ رہا ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک مومن امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی کو ایک مستجاب دعا عطا فرمائی جو یقیناً قبول ہوتی ہے۔ فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کے لیے استعمال کر لیا دنیا میں، ولیکن انی خبأت دعائی، اللہ نے مجھ کو بھی دعا دی ہے، میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیجئے تاکہ فراوانی ہو جائیں، حالات بدل جائیں اور کفار دنیا سے ختم ہو جائیں اور ایمان سے دنیا بھر جائیں، آپ دعا فرما دیجئے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے انی خبأت دعائی، میں نے اپنی دعا کو چھپا دیا اور میں تب استعمال کروں گا جبکہ عالم حشر ہوگا اور سارے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس موقع پر میں شفاعت کبریٰ کی شکل میں اس دعا کو استعمال کروں گا تاکہ میری دعا کا فائدہ صرف میری امت کو نہیں اگلے سارے نبیوں کی امت کو بھی پہنچے، اس لیے کہ وہ بھی میری ہی امتیں ہیں۔ اور اللہ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، صرف میری امت کے لیے میں رحمت نہیں، تمام امتوں کے لیے میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اتنا ازدحام، اتنے بھیڑ بھاڑ، ایسے ازدحام اور بھیڑ بھاڑ میں آقا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے روایتوں میں آتا ہے 3 جگہ بتائی۔ ایک جگہ بتائی کہ مجھے پل صراط کے قریب تلاش کر لینا، میں وہاں کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوں گا اللہم سلم سلم اللہم سلم سلم، اے اللہ میری امت کو صحیح سلامت گزار دے، یہ اندر میں گرنے نہ پائیں۔ اگر میں وہاں نہ ملوں تو جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں کھڑا ہوں گا اور دعا کر رہا ہوں گا اے اللہ میری امت کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، اور اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو حوض کوثر پر تلاش کر لینا، میری امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ میں ان تینوں میں سے کسی جگہ پر بھی ملوں گا۔ یہ درد، یہ کرن مرض الوفات میں روایت آتی ہے بخاری شریف میں، حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے بین سحری و نہاری، اور فرمایا پانی لاؤ، ٹھنڈا پانی منگوایا۔ نبی علیہ السلام یہ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی بہت سختی ہے، عائشہ موت کی بہت سختی ہے۔ سفیان ثوری کی ایک منقطع روایت ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر خیبر میں جو زہر دیا تھا، اگرچہ حضرت نے صرف منہ میں رکھ کر کے نکال دیا تھا لیکن اس کا اثر موت کے وقت ظاہر ہوا، اور سفیان نے نقل فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیبر کا زہر کا اثر میرے اندر کی رگوں کو توڑ رہا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زہر تو نکال دیا تھا، وہ لقمہ تو منہ سے پھینک دیا تھا، لیکن اس کا معمولی سا اثر آپ کے مرض الوفات میں موت کے موقع پر ظاہر ہوا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں اللہ آپ کو مقام شہادت بھی دینا چاہتا تھا، اس لیے اس کے اثرات کو ظاہر فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی پھیرتے جا رہے اور فرمانے ان للموت سکرات۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ سکرات گنہگاروں کو ہوتی ہے، لیکن جب میں نے اپنے نبی کو دیکھا
تو مجھے یقین ہو گیا کہ سکرات تو نیک لوگوں کو بھی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیکوں کو سکرات کیوں ہوتی ہے؟ عام محدثین اور علماء تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ جنت کے جس مقام پر پہنچانا چاہتا تھا، ابھی نیکیوں میں کمی رہ گئی، تو ترقی درجات کے لیے کچھ تھوڑی سی مصیبت ڈال دیتا ہے تاکہ درجات اور بلند ہو جائیں۔ ہمارے قطب العالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ اس جواب پر راضی نظر نہیں آتے۔ فرمایا ہمارے نبی سے متعلق یہ جواب نہیں چلے گا، اس لیے کہ میرے نبی کو تو سارے مراتب مل چکے ہیں۔ عالم میرے نبی کا یہ ہے کہ شفاعت کبریٰ بھی آپ کو نصیب ہو گئی، اللہ قیامت کے دن عرش پر بھی بٹھائے گا، اللہ نے جنت الفردوس بھی آپ کو عطا کر دیا۔ جب سارے مقام مل چکے ہیں تو اب سکرات کے ذریعے سے آپ کو کون سا مقام دینا چاہتا ہے؟ قطب العالم فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے، میری نظر میں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ کے نبی کو سکرات اس لیے دی گئی تاکہ امت میں اگر کسی کے ابا کو، کسی کی امی کو، کسی کی بیوی کو، کسی کے بیٹے کو اگر سکرات کی سختیاں ہو تو وہ اپنے نبی کی سکرات کو یاد کر کے تسلی حاصل کرے۔ بھائیو، میرا نبی ہماری تسلی کے خاطر سکرات کی سختیاں بھی برداشت کر کے گیا، ہماری تسلی کے خاطر، تاکہ ہمیں اطمینان ہو کہ اگر میرے ابا کو سکرات ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ میرے نبی کو بھی ہوئی تھی۔ میری امی کو ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ میرے نبی کو بھی ہوئی تھی۔ ہماری تسلی کے خاطر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات کی سختیوں کو بھی برداشت فرمایا۔ وہ ذات اقدس جس کا رونا، جس کا تڑپنا اس امت کے خاطر اتنا رہا، جس کا پیار اور دلال اس امت کے خاطر اتنا رہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں شفقتوں کا معاملہ فرمایا میں بہت سارے اعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ سوچتا ہوں میری امت نہیں کر پائے گی، اس لیے میں چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے رمضان المبارک کی 3 راتوں میں اپنے اعتکاف کا جو خیمہ تھا آپ باہر تشریف لائے، صحابہ نے آپ کی اقتدا کر لی، 3 دن نماز پڑھی، رکعت کا ذکر نہیں ہے، بحث یہاں نہ کیجیے کہ وہ کتنی رکعت تھی، یہاں رکعت کی بحث نہیں، بس قیام اللیل تھی، یعنی تراویح ہی تھی۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن باہر تشریف لائے، صحابہ نے پڑھی، چوتھے دن حضرت خیمے ہی میں پڑھ لی، باہر نکلے ہی نہیں۔ صبح کو فرمایا میں رات میں تمہارے انتظار کو دیکھ رہا تھا، میں نے تمہیں دیکھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن میں نے جان بوجھ کر باہر آ کر نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ کہیں تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ اس تراویح کو فرض نہ فرما دے، اور اگر فرض کر دیں گے تو میری امت نبھا نہیں پائے گی۔ آقا نے اس امت کی سہولت کے خاطر خلوت میں نماز کو پڑھ لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر حضور نماز پڑھاتے تھے اور بچے کے رونے کی آواز اگر پیچھے سے آ جاتی تھی اللہ کے نبی نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے میری امت پر گرانی اور بوجھ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے موقع پر مسواک کو فرض قرار دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری امت نبھا نہیں پائے گی۔ حج کی فرضیت آئی، اقراء ابن حابس پوچھتے ہیں العامنا هذا ام العبد یا رسول اللہ، حج 1 سال فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے اور فرمایا زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور اس کے بعد فرمایا مجھے اس طرح سوال نہ کیا کرو، اگر میں ہر سال کہہ دیتا اللہ ہر سال فرض کر دیتا تم نبھا نہ پاتے۔ امت کے خاطر آپ نے بہت سارے مسائل کو چھوڑ دیا۔ بے شمار روایتیں ملے گی، ثلث اللیل پر رات میں عشاء کی نماز پڑھی، رات کا 1/3 حصہ گزر جانے کے بعد، اور فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کو اسی وقت میں پڑھنے کا حکم دوں لیکن میری امت نبھا نہیں پائے گی۔ معاذ ابن جبل نے اپنے محلے کی مسجد میں لمبی قرات کی اور ایک مقتدی نے نماز کو توڑ دیا جو تھکے ہوئے تھے، برداشت نہیں کر سکے اور نبی سے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ معاذ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم کھیت سے تھک کر کے آتے ہیں اور اتنی لمبی نماز ہم برداشت نہیں کر سکتے، میں نے آج نماز توڑ کر علیحدہ پڑھ لی۔ اللہ کے حبیب نے معاذ کو بلایا، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے انور آپ کا بدل گیا اور آپ نے معاذ پر غصے کرتے ہوئے فرمایا افتار انت یا معاذ، اے معاذ تم میری امت کو فتنے میں ڈال رہے ہو۔
مختصر نماز پڑھو، فإن فیکم الضعیف، تمہارے پیچھے کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، ضرورت والے بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام روایتوں کو آپ سامنے رکھ لیجئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے کتنا پیار، اپنی امت سے کتنا دلال۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب محدثین بحث فرماتے ہیں کہ کیوں کھڑے ہو کر پیشاب کیا؟ کسی نے کہا زمین سخت تھی، کسی نے کہا گھٹنوں میں درد تھا۔ ارے بھائی کچھ مسئلہ نہیں تھا، حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ کا نبی اپنی امت کے لیے ضرورت کے موقع پر جواز کا راستہ نکالنا چاہتا تھا کہ اگر میری امت کو کبھی ضرورت پیش آ جائے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی، نبی نے ایک مرتبہ بھی اگر نہ کیا ہو تو امت کے لیے مسئلہ کیسے نکلے گا؟ یہ تمہارے انگلش ٹوائلٹ کا مسئلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اگر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھی اگر ثابت نہ ہوتا۔ یہ آپ کی شفقتیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں اس امت کے لیے۔ اس نبی نے اپنی امت کو یوں فرمایا، علیکم بسنتی وسنتی الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو تم میری سنتوں کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیں اسے تم لے لو، رسول جن باتوں سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سیمپل اور نمونہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو مغربی تہذیب نہیں، یوروپی کلچر نہیں، وہاں کا لباس نہیں، وہاں کی بود و باش نہیں، وہاں کے طور و طریق نہیں، اگر تمہارے لیے کوئی سیمپل ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آئندہ کے مستقبل کے ان مغربی تہذیب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قدم قدم پر جو رہنمائی فرمائی، آپ کے مضامین پر بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ اپنے صحابہ کی تربیت، اور صحابہ بھی بہت بھولے بھالے تھے، ہماری طرح کوئی تکلفی صحابہ نہیں تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بحرین سے مال آیا تو رات میں آیا ہوگا، صحابہ کرام اپنے محلوں کی مسجدوں کو چھوڑ کر فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے پہنچ گئے۔ پتہ چل گیا تھا کہ مال آ چکا ہے، سارے صاحب مسجد نبوی بھر چکی۔ اللہ کے حبیب نے جو سلام پھیرا تو دیکھا کہ مسجد بھر چکی ہے، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہنسے، فرمایا مجھے پتہ چل گیا کہ تم لوگ جو ہے اسی مال کے خاطر آئے۔ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا نہیں حضرت زیارت کے لیے آئے، آج یہ امت کا تکلف ہے، نہ حضرت زیارت کے لیے آئے، پھر دھیرے سے اپنا مقصد رکھتے، ہم تو آپ کی ملاقات کے لیے آئے اور پھر اپنا مقصد رکھتے۔ صحابہ بہت بے تکلف تھے اپنے نبی کے ساتھ، بہت سادہ مزاج، اتنی سادگی کے ساتھ اپنے نبی سے باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کیسے جوڑا اپنے سے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کچھ صاحب کھڑے ہوں گے یا ایک صاحب کھڑے ہوں گے اور اللہ سے یوں کہیں گے کہ اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ تیرا پیٹ نہیں بھرا یہ جنت سے کہ ابھی تو کھیتی کرنے کو چاہ رہا ہے؟ کہ اللہ دنیا میں شوق تھا کھیتی کرنے کا تو یہاں بھی میں کروں گا، اور چونکہ جنت غم کی جگہ تو ہے نہیں اس لیے ایسا تو ہوگا نہیں کہ اللہ غم دے نہ کہہ دے، فرمایا اچھا جاؤ یہ زمین ہے کھیتی کرو۔ وہ کھیتی کرے گا، ادھر سے بیج ڈالتا ہوا چلے گا، واپس آئے گا تو یہ بڑے بڑے درخت ہو چکے ہیں، وہاں کہاں پیٹارے ہیں کہ بھرنے جائے گا، وہاں کہاں بھرے گا اس کو۔ اللہ کے حبیب یہ بیان دے رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے دیہاتی، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو جانوروں والے ہیں، یہ سوال کرنے والا تمہارا کوئی انصاری ہی ہوگا، یہ انصاری کھیتی کرتے ہیں، انہی میں سے ہی کوئی ہوگا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شاگرد اپنے استاد کے ساتھ اس طرح بات تو کرے آج، کیسے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو جوڑا ہے، کیسے امت کو اٹھایا ہے۔ کئی روایات بے تکلفی کی ملتی ہے۔ ایک صحابی آئے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ اذنی وقتصر
اللہ کے حبیب مجھے نصیحت فرمائیے، لیکن شارٹ نصیحت، میں 1.25 گھنٹے کا بیان سننا نہیں چاہتا، مجھے مختصر نصیحت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا، لاکھوں سلام ہو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، بل تک نہیں آیا۔ آپ نے مختصر نصیحت فرمائی 10 سیکنڈ کی، فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابی 75 سال کی عمر میں فرما رہے ہیں کہ جب سے نبی سے میں نے یہ حدیث سنی، اپنی زبان کو قابو میں رکھا، کبھی میں ذلیل نہیں ہوا۔ ایک اور صحابی آئے، فرمایا اذنی واختصر، اللہ کے نبی مختصر نصیحت فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے 2 سیکنڈ کی نصیحت فرمائی، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چھوٹی سی نصیحت، آقا کی باتیں اپنی امت کو جوڑنے کے لیے بڑی عجیب ہوا کرتی تھی۔ زید ابن ثابت یا اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، مجھے پتا نہیں تھا کہ بات کرنا نماز میں ممنوع ہو گیا ہے، میں آیا اور میرے پڑوسی کو چھینک آئی تو میں نے الحمدللہ کہا، تو وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ کو روئے، میں تجھے دعا دے رہا ہوں، تو مجھے گھور کر دیکھ رہا ہے۔ تو وہ اور گھور کر دیکھنے لگے، تو میں نے اور اس کو برا بلا کہا۔ جب نماز پوری ہوئی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا من کلم، کس نے بات کی ہے؟ صحابی فرماتے میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی نے مجھ کو قریب بلایا، لا شتمنی ولا ضربنی، مجھ کو مارا بھی نہیں، مجھ کو برا بلا بھی نہیں کہا، اپنے سینے سے لگا کر فرمایا اے میرے لال، اللہ نے نماز میں باتوں کو ممنوع کر دیا ہے۔ کیسے اپنی امت کو اٹھایا؟ یہ ہے امت میں دین پھیلانے کے ذریعے۔ دین تان و تشنی سے نہیں پھیلتا، دین ملامت کرنے سے نہیں پھیلتا، دین سب کے بیچ میں ذلیل کرنے سے نہیں پھیلتا۔ امام شافعی فرماتے اگر تم نے بیچ میں نصیحت کی ہے تو تم نے اس کو اور گناہ پر ڈال دیا ہے، اور اگر تم نے خلوت میں نصیحت کی ہے تو تم نے اس کو نبی سے ملایا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ اگر مجمع میں تم نصیحت کرو گے تو تم نے اس کو اور گناہ پر ڈال دیا، وہ ضد پر آ جائے گا، اور اگر تم خلوتوں میں نصیحت کرو گے تو تم نے اس کو نبی سے ملایا ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے ہی بے تکلف تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ میں نے ابھی دوپہر میں ایک روایت سنائی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ، ابھی عصر کے بعد ہی میں نے سنایا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا غلام آزاد کرو، کہا میرے پاس نہیں، کہا اچھا 2 مہینے کے روزے رکھو، فرمایا چند روزوں میں یہ حال ہوا تو 2 مہینے کے روزوں میں میرا کیا ہوگا، میرے بس کا نہیں۔ فرمایا اچھا 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فرمایا مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ کے نبی نے زنبیل بھر کر دیا، فرمایا جب اس کو کفارے میں دے دو، کہنے لگے میرے گھر والے بھوکے ہیں، دوسروں کو کہاں کھلاؤں؟ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، اللہ کے نبی کے انیاب مبارک تک کھل گئے۔ صحابہ اپنے نبی سے بہت بے تکلف تھے۔ جب بحرین سے مال آیا، حضرت نے فرمایا اسی لیے تم آئے ہو نا؟ تو صحابہ کہنے لگے جی یا رسول اللہ اسی لیے آئے، بہت بے تکلف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ یہ مال سارا تم میں تقسیم نہ ہو جائے، لیکن ایک نصیحت میری سنو، انی لا اخاف علیکم الشرک ولکن اخاف علیکم ان تکثروا المال فتنافسوها کما تنافسوها من کان قبلکم۔ فرمایا مجھے میری امت پر شرک کا خطرہ نہیں ہے، میری امت مشرک نہیں ہوگی، بالکل گیا گزرا مسلمان ہوگا لیکن شرک نہیں کرے گا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لکھنؤ میں ایک صاحب کو مار دیا اس بنیاد پر کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو گالی دی تھی، اس پر اس کو غصہ آیا، اس نے مار دیا کہ تم میرے نبی کی بیوی کو گالی دے رہے ہو۔ مقدمہ چلا گیا، اب وہ جیل میں ہے، تو وکیل اس کو سکھا رہا ہے کہ جب وہاں پر کیس چلے گا تو تجھے یہ کہنا ہے کہ جس وقت یہ جو ہے میں نے مارا تھا اس وقت میں جو ڈپریشن میں تھا، پاگل جیسا تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، مجنونانہ حالت تھی، اس لیے میں نے مار دیا۔ اگر تو یہ گواہی دے دے گا اور کسی طرح میں ڈاکٹروں سے رپورٹ بھی لے آؤں گا، جوتے موتے آج تو سب بن جاتا ہے،
تو جوتے موتے رپورٹ بھی تیرے پاگل پنے کے اوپر میں لے آؤں گا. بس تو کورٹ میں اتنی گواہی دے دینا جج کے سامنے کہ میں ان دنوں میں پاگل تھا, ڈپریشن میں تھا, میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں تھا. تو وہ جواب دے رہا ہے, حالانکہ ایک نماز نہیں پڑھتا تھا. وہ جواب دے رہا ہے کہ ساری زندگی میں ایک کام تو ہوش حواس سے کیا ہے, اس کو بھی تم پاگل پنے میں لے جاتے ہو. ایک تو کام ہوا ہوش حواس میں. فرمایا نا, یہ جواب نہیں ہو سکتا ہے. صاف صاف کہوں گا کہ میری امی کو اس نے گالی دی تھی, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, مار دیا, جو سزا ہونا ہو مجھے ہو جائے. تو حضرات صحابہ سے اللہ کے نبی فرماتے, انی لا اخاف علیکم الشرک, مجھے تم پر شرک کا خوف ہے, تم شرک نہیں کرو گے. لیکن کس کا خوف ہے؟ فرمایا مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم پر مال بہت ہو جائے گا, کثرت مال. پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم ایک دوسرے کے کمپٹیشن پر اتر آؤ گے. فتنافسوها کما تنافسوها من کان قبلکم, تم ایک دوسرے کے کمپٹیشن پر اتر آؤ گے. اس نے مکان ایسا بنایا, میں اس سے بڑھیا بناؤ. اس نے فلاں کام کیا, میں اس سے بڑھیا بناؤں. اس نے 4 دکان خریدی, میں 8 خرید لو. وہ 2 ہوٹل چلا رہا ہے, میں 4 ہوٹل چلا لوں. بس بڑھتے جاؤ گے. فتنافسوها کما تنافسوها من کان قبلکم. آگے اللہ کے نبی فرماتے جب یہ کمپٹیشن بہت ہو جائے گا, تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں ویسے ہلاک کرے گا جیسے اگلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. آج امت پر اللہ کے نبی کی پیشین گوئی صادق آ رہی. اس وقت امت جو ہے نا, مال کے بحران میں مقابلے پر اتری ہوئی. وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی زمانے میں زمین سونا اگلے گی. وہ جب اگلے گی تب اگلے گی, ابھی تو اوپر ہی سے اگلنے لگا ہے. وہاں میں انگلینڈ میں اعتکاف میں تھا, تو ایک مولوی صاحب چندہ والے آئے, مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب وہ حدیث شریف میں جو آتا ہے نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر آئیں گے اور یوں کہیں گے کہ لو بھائی یہ زکوٰۃ لے لو. تو سامنے والا کہے گا کہ بھائی کل آتا تو لے لیتا, آج تو میں خود زکوٰۃ دینے کا مستحق ہو چکا ہوں. وہ چندہ کرنے آئے تھے کسی مدرسے کا. تو کہا مول صاحب وہ حدیث کب ظاہر ہوگی؟ یہ برف میں چلتے چلتے میرے پاؤں تھک گئے ہیں اور 5 پاؤنڈ سے زیادہ کوئی نہیں دے رہا ہے. تم دعا کرو کہ وہ حدیث جلدی ظاہر ہو جائے اور لوگ دینے کے لیے آئے. ہمارے حضرت جی معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سنا کہ دہلی کی گلیوں میں چندہ کرنے والے علماء بھٹک رہے ہیں, اور کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کوئی بھگا دیا کرتا ہے. اور وہ سارے کے سارے نظام الدین پر کھانے کے لیے شام میں افطاری کے موقع پر آتے تھے. قریباً 250 علماء کرام تھے. حضرت نے ایک مرتبہ سب کو جمع کیا اور فرمایا میرے عزیزوں, میرے پیاروں, میں نے اس کام کو اسی لیے شروع کیا ہے تاکہ اس کام کے ذریعے سے عوام میں دین آئے, اور جس دن ان میں دین آئے گا تمہیں چندے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ تمہیں مدرسے میں دینے آئیں گے. میرے عزیزوں, اگر تم میرے کام میں مدد کرو گے تو انشاءاللہ گلیوں میں نہیں جانا پڑے گا, مدرسوں میں عزت کے ساتھ لوگ دولت کو دینے آئیں گے. یہ حضرت جی معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر فرمایا تھا. اللہ کرے کہ امت کے علماء کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. حضرت جی کی یہ بات جو ہے معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, کلندر ہر سے گویت دیدہ گویت. اللہ والا جو کہتا ہے نا وہ بہت دیکھ کر کہتا ہے. وہ 5 آدمیوں میں بول رہا ہے کہ یورپ میں جماعت بھیجو اور چائنا میں جماعت بھیجو اور فلاں جماعت بھیجو, تو کوئی صاحب بول پڑے کہ ہندوستان میں میوات کے علاقے کے ٹھکانے نہیں اور یورپ اور چائنا کے خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ نے اس کلندر کی زبان کی وہ لاج رکھی کہ کائنات میں اللہ نے اس کام کو پہنچا دیا. اور اللہ والوں کے سینگ نہیں ہوتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ امامہ باندھے جبہ پہنے وہی اللہ والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی اللہ والے کی تعریف 2 لفظوں میں فرماتے, 2 جگہ پر. ایک جگہ یوں فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی. فرمایا بہت سارے پراگندہ بال پراگندہ حال, قبروں کا ٹھکانہ نہیں, بالوں کا ٹھکانہ نہیں, لیکن تعلق مع اللہ وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں زمین پر اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے. کہ اللہ والوں کی پہچان ہے. اور ایک دوسری پہچان بتائی جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. اللہ کے نبی کی زبان کہلوایا جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. یہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے. تو میرے بھائیوں,
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، خوف اس بات کا ہے کہ مال تم پر بہت ہو جائے گا۔ دین کی نسبت پر امت کو مال ملا ہے، لیکن امت نے اس دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ ہمیں مال کس نسبت پر ملا ہے؟ دین کی نسبت پر، لیکن ہم نے دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، میں اپنی مثال میں اس کو سمجھاؤں کہ آپ بچے کو سویٹ دیں اور سویٹ دینے کے بعد واپس لے لیں، یا بچے کو سویٹ دیں اور یوں کہ بیٹے لاؤ نا مجھے دو، واپس دو۔ اب بچہ اگر واپس دے دیتا ہے تو باپ کو کتنی محبت آ جاتی ہے، پیار آ جاتا ہے، اپنے گود میں بٹھا لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے۔ باپ کو کھانا مقصود نہیں تھا، اولاد کی محبت دیکھنا مقصود تھا۔ اللہ کہتا ہے تمہیں جو دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ تو ہمارا ہی دیا ہوا ہے، لیکن ہم تم سے مانگ رہے ہیں تھوڑا سا مال۔ یہ بندہ اللہ کی طلب پر جب اللہ کو عطا کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنی محبت کی آغوش میں اسے بٹھا لیا کرتا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے مال کو خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں اور جمع کرتے ہی رہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر، میراث کے مسائل کو چھوڑ کر اپنے مال کو جمع کرتے رہے، حدیث شریف میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم مثال دی، میں اسی پر ایک دو باتیں کہہ کر ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مثال دی۔ مثال تو آپ نے بار بار پڑھی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک پانی جہاز ہے اور اس میں ایک اوپر ہے بیٹھنے والے، ایک نیچے ہے۔ ہمارے حضرت نے بھی فضائل اعمال میں اس کو نقل فرمایا ہے، اور کبھی کبھی تو حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں وہ مضامین نقل کر دیے ہیں کہ سوائے سر دھوننے کے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو تعلیم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، صرف سر ہی ہلاتے رہتے ہیں، باقی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ حضرت نے ایک جگہ پر ایک بحث چھیڑ دی۔ حضرت نے فرمایا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے ہدیہ پیش کیا، تو قریب میں کوئی صاحب بیٹھے تھے، مولانا آدم صاحب جیسے، انہوں نے حدیث سنائی الہدایا مشترکۃ، ہدیے میں پارٹنرشپ۔ تو امام ابو یوسف نے فوراً فرمایا فی القلیل لا بالکثیر، نان کھتائی میں تو ہو سکتا ہے، پیسوں میں نہیں، تھوڑے میں، زیادہ میں نہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کیا شاہ سنجر نے، اور ڈھیر پیسوں کا۔ کوئی صاحب قریب بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا حضرت الہدایا مشترکۃ، ہدیے میں پارٹنرشپ۔ تو حضرت نظام الدین نے سارا تھیلا اٹھا کر دے دیا اور فرمایا اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا۔ اب حضرت شیخ تبصرہ فرماتے ہیں دونوں فضائل اعمال میں، اس پر تبصرہ فرما رہے۔ حضرت شیخ فرماتے ابو یوسف کے لیے وہی جواب مناسب تھا، اس لیے کہ وہ فقیر تھے، اگر وہ دے دیتے تو امت میں مسئلہ بن جاتا، اور نظام الدین اولیاء کے لیے یہی مناسب تھا، اس لیے کہ وہ مقام تصوف پر لوگوں کو توحید کا خوگر بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے ان کے لیے یہی جواب مناسب تھا۔ فضائل درود میں حضرت نے ایک ایسی بحث چھیڑ دی ہے، سوال کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ نے ہم کو حکم دیا صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو، تو یہ امت نبی کی خدمت میں گئی، یا رسول اللہ سلام تو سمجھ میں آتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، صلات کیسے بھیجے آپ کے اوپر؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب اللہم صلی علی محمد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تو درود رحمت اتار ہمارے نبی پر، تو اللہ ہم کو کہہ رہا ہے صلو علیہ، میرے نبی پر درود بھیجو، رحمت بھیجو، اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو آیت پر عمل کہاں ہوا؟ حضرت نے یہ نصوص قطعیہ کی بحث فضائل اعمال میں چھیڑی، اب سر دھلنے کے علاوہ کیا ہوگا؟ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت شیخ یونس صاحب فرمایا میرے حضرت نے جوانی میں لکھی ہے، اگر بڑھاپے میں لکھتے تو اور نکھر کر آتی۔ فضائل اعمال جوانی میں لکھی، بڑھاپے میں لکھتے تو اور نکھر کر آتی۔ یہ وہ بحثیں وہاں چھیڑ دی ہے، پھر حضرت نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ فرمایا کہ اصل مسئلہ وہاں یہ ہوا جب اللہ نے امت کو حکم دیا تو امت نبی کی خدمت میں گئی، صحابہ نبی کی خدمت میں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر تو ان کو بتا دے کہ یہ لوگ میرے حوالے کریں، اللہم صلی علی محمد، میرے حوالے کریں۔ یہ اللہ تیرے حوالے کیوں کریں؟ تو نے پھر ہم کو کیوں کہا؟
اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ لوگ تیرے مقام کو نہیں پہچانتے، اس لیے تیری شان کے مطابق نہیں بھیج سکتے ہیں رحمت، ان کو کہو میرے حوالے کریں، میں تیری شان کے مطابق اتاروں گا۔ تو اللہ جب تو ہی بھیج رہا ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تم نے میرے حوالے کیا، لیکن میں تمہارے کلمات پر بھی تمہیں محروم نہیں کروں گا، 10 نیکیاں عطا کروں گا، 10 گناہ معاف کروں گا، 10 درجات بلند کروں گا، اور نبی سے قربت نصیب کر دوں گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ روایت میں پانی جہاز ہے، اوپر کا منزلہ نیچے کا منزلہ، اب اوپر والوں وہ فرسٹ کلاس ہیں، VIP کلاس ہے، اور نیچے والے بیچارے اکنامک میں ہیں۔ تو پانی اوپر تھا، وہ نیچے والے بار بار اوپر جاتے ہیں، تو اوپر والوں کا منہ پھور رہا ہے، کبھی کبھی بغیر مار کے بھی منہ موٹا ہو جاتا ہے، تو منہ پھور رہا ہے ان لوگوں کا کہ یہ لوگ بار بار آتے ہیں پانی گراتے ہیں یہاں۔ نیچے والوں نے کہا اچھا بھائی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو چلو یہیں ہم سوراخ کر دیتے ہیں، پانی تو نیچے ہی ہے، ابھی آنا شروع ہو جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہیں روکا اور پانی آنا اگر شروع ہو گیا تو نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، جہاز تو پورا ہی ڈوبے گا۔ یہ حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کو ہم نے بار بار سنا، لیکن میرا نبی کہنا کیا چاہتا ہے اس روایت؟ عجیب اس روایت میں مضمون میرا نبی بیان کر رہا ہے۔ فرمایا جیسے تم اس حدیث میں اوپر کلاس اور نیچے کا کلاس دیکھ رہے ہو، اسی طرح میری امت میں ایک فرسٹ کلاس ہے اور ایک اکنامک کلاس ہے۔ میری امت میں بھی 2 طبقے ہیں۔ فرسٹ کلاس میں کون لوگ ہیں؟ عزت والے، دولت والے، عہدے والے، یہ سب فرسٹ کلاس ہے۔ اور نیچے کے طبقے میں کون ہے؟ ذلیل، غریب، جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں، جس کے پاس علم نہیں، وہ لوگ نچلے طبقے میں ہیں۔ اب یہ نچلے طبقے والے اوپر والوں کے پاس عزت مانگنے جا رہے ہیں، مال مانگنے جا رہے ہیں، علم مانگنے جا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس ہے تو ہم کو بھی دو، ہمارے بچوں کو ہم پڑھائیں، ان کو تعلیم دیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمارے پاس عزت نہیں، ہمارے پاس علم نہیں، تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہاری دولت دو، تمہارا علم دو، تمہاری عزتیں ہمیں دو تاکہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اگر اوپر والے نیچے والوں کو علم نہیں دیتے، مال نہیں دیتے، عزت سے فائدہ نہیں پہنچاتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نچلا طبقہ گناہوں کا سراغ کرے گا، ڈکیتیوں کا سراغ کرے گا، چوریوں کا سراغ کرے گا، لڑکیوں کو اٹھانے کا سراغ کرے گا، گناہ کرنے کا سراغ کرے گا، زناؤں کے سراغ کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ جب ان ذلیلوں کو ہلاک کریں گے تو فرسٹ کلاس والوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ پھر اللہ کا عذاب جب اترے گا تو صرف نچلوں پر نہیں، علماء پر بھی اترے گا، مالداروں پر بھی اترے گا، عزت والوں پر بھی اترے گا، عہدے والوں پر بھی اترے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چھوٹی سی مثال میں اپنی امت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اے لوگوں میری اتباع کرو، میرا فالو کرو، میرے پیچھے چلو، میرے طریقوں کو اپناؤ اور میرے خلاف نہ چلو۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، اے مغرب کی اتباع کرنے والوں، اے یورپ کے دل داداؤ، مغرب کا معنی ہوتا ہے غروب ہو جانا، اور غروب کے بعد اندھیرا ہوتا ہے، اندھیروں میں چلو گے تو ٹھوکروں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ میرا نبی مشرق سے آیا ہے، مشرق کے بعد اجالا ہوتا ہے، اگر مشرق میں چلو گے تو راستے ملتے چلے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں اتباع کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے حالات، پریشانیاں سب کچھ برداشت کر کے گئے۔ میں نے بہت ساری روایات سے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی کو واضح کیا ہے کہ امت کے لیے کیسے پاپڑ آپ نے بیلے ہیں۔ طائف کے اندر جو مصائب، جو مسائل آپ کو پیش آئے اور جو خون آپ کو نکلا ہے، مولانا علی میاں صاحب تو عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تاریخ کے لکھنے والوں نے صرف جوتیوں کو دیکھ کر یوں لکھ دیا کہ اتنا خون نکلا تھا، آپ کا پاؤں مبارک جوتیوں سے چپک گئے۔ فرمایا تاریخ کا لکھنے والا اگر نبی کے کرتے مبارکہ کو اٹھا کر دیکھ لیتا تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتا کہ جیسے ہم پانی میں غسل کرتے ہیں میرے نبی نے خون میں غسل کیا تھا۔ لیکن یاد رکھو، فرشتوں کی جب آمد ہو رہی ہے نا اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان کو ہلاک کر دیں، جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک الجبال ہے، ابھی ان کو پیس ڈالیں۔
تو اللہ کا نبی پہلا سوال کر رہا ہے میرے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں جب آتے ہیں میرے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت مفصلاً یہ بحث حجت اللہ البالغہ میں نقل فرمائی، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو یوں کہا کہ میرے محبوب سے پوچھ لو۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ میرے اللہ کو منظور نہیں، اسے منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں، بس میں تو دعا کرتا ہوں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ جانتے نہیں اس لیے مان رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اسباب کے درجے میں اللہ کے نبی کی دعا کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے۔ یہ ہندوستان اور ایشیا میں جو ایمان آیا ہے نا، یہ طائف کی وہ دعا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ایشیا پر اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والا محمد بن قاسم ثقفی ہے، اور قبیلہ ثقیف کا یہ آدمی ہے، اور ثقیف طائف کا قبیلہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی بد دعا کر دیتے تو ثقیف بھی ہلاک ہو جاتا، محمد بن قاسم پیدا نہ ہوتا، اور جب پیدا نہ ہوتا تو اسباب کے درجے میں یہ ایمان ہم تک نہ پہنچتا۔ معلوم ہوتا ہے طائف کی دعا کے صدقے میں اللہ نے ہم کو ایمان پہنچایا ہے۔ یہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون کا اثر ہے۔ جو ایشیا کے اندر ایمان پہنچا ہے اس آقا کی ہمیں اتباع کرنی ہے، اس کی زندگی کو ہمیں اپنانا ہے، اس نبی کے طور و طریق پر ہم کو چلنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے نمازیں پڑھی ویسے ہم پڑھیں، جیسے آپ نے روزے رکھے ویسے ہم رکھیں، جیسے آپ نے دشمنوں کو معاف کیا ہم بھی معاف کرنے والے بنے، ہم درگزر کرنے والے بنے، ہمارا دل وسیع سے وسیع ہو، ہمارا دل بڑے سے بڑا ہو۔ یاد رکھو اللہ کے حبیب سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی داڑھی منڈوانا تو بہت دور کی بات، کٹوائی تک نہیں ہے۔ اگر خوبصورتی ہی مقصود ہوتی تو اللہ کے نبی کو اللہ یوں کہہ دیتا میرے محبوب داڑھی نکال دیجئے تاکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ پوری زندگی میں منڈوانا بہت دور کی بات، ایک مشت سے زائد ایک مشت کے اندر کٹوانا بھی ثابت نہیں۔ اور خوبصورتی کا عالم کیا ہے؟ شیخ عبد الغنی نابلسی کی تو بڑی عجیب تحقیق، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں مریم کو جب پھونک مارنا تھا تو جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے۔ مریم کے پاس پھونک مارنے کے لیے کس شکل میں آئے تھے؟ کون انسان تھا وہ؟ کس کی شکل روپ دھارن کیا تھا؟ قرآن صرف اتنا بول رہا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک کامل و مکمل انسان کی شکل میں آئے تھے۔ دنیا میں کامل و مکمل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شیخ عبد الغنی نابلسی کی تحقیق یہ ہے کہ جبریل امین ہمارے نبی کی شکل میں تشریف لائے تھے، حضرت مریم کے پاس پھونک مارنے کے لیے ہمارے نبی کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ پھر اس پر عجیب تحقیق عبد الغنی کھولتے چلے گئے، فرمایا جب ہمارے نبی کی شکل میں تشریف لائے تو اب عیسیٰ ہمارے نبی کے روحانی بیٹے ہو گئے۔ اس بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے روحانی بیٹے ہو گئے، اور باپ کی ملکیت پر جب کوئی ہاتھ مارتا ہے تو بیٹا ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی اس امت پر جب کوئی ہاتھ مارے گا دجال تو اس نبی کا روحانی بیٹا اللہ نے اسی عیسیٰ کا انتخاب فرمایا۔ یہ حکمت لکھی ہے اس مسئلے کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں ہوا، اور کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ ہی کیوں آئیں گے؟ فرمایا عیسیٰ روحانی بیٹے ہیں۔ اور بھائی بیٹا جب کوئی کمال کا کام کرتا ہے نا تو باپ اپنی آگوش میں لے لیتا ہے۔ عیسیٰ کا بھی انتقال ہوگا تو نبی کے پڑوس میں دفن ہوں گے، گویا کہ نبی اپنے آگوش میں لے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کامل و مکمل، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے خدا کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کیا، اپنے چہرے کو بنانے کے لیے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے بنیں، آپ کے طریقوں کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کے درد و غم کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ان بزرگان دین اور اکابر کی موجودگی میں بہت جسارت کر کے کچھ باتیں کہہ دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ بہرحال
میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ یہ لوگ جیسے ہماری انجمنوں میں حوصلہ افزائی کے لیے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیا کرتے ہیں، شاید میرے بھی حوصلہ افزائی کے لیے ان لوگوں نے ذرا نوازی فرمائی۔ اللہ ان سب کی آمد کو، آپ سارے لوگوں کی آمد کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے میزبان جناب نور الدین صاحب جنہوں نے اتنا بڑا انتظام کیا، حضرات علماء کو دعوتیں دی، اور ساتھ ساتھ جو ان کے رفقا ہیں، اللہ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی ایک کو بھی ہدایت ہو گئی تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گا، اور اسی نیت سے بھائی ہم تو چلتے رہتے ہیں کہ کہیں بھی کسی کو ہدایت ہو جائے، اور ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں کہ جہاں جاؤ اس نیت سے جاؤ کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، اس نیت سے جایا کرو۔ تو ہم اسی نیت سے جاتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچے اور کسی نہ کسی کی ہدایت ہو، اور اللہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اور تو کچھ کرو بس درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہم آثرنا واکثرنا واصلح لنا شأننا كله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ایمان کے بعد کفر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہدایت کے بعد ضلالت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہیں، جیسے بچہ کھلونے کو توڑ دیتا ہے ہم نے بھی تیرے دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تاجروں نے تجارت کے مسائل کو توڑ دیا، کسانوں نے کھیتی کے مسائل کو توڑ دیا۔ اے اللہ نوجوانوں نے اپنی جوانی میں اے اللہ تیری شریعت کو توڑ دیا، عورتوں نے فاطمہ عائشہ کی زندگی کو توڑ دیا، ہمارے جزوں کا قلم رشوتوں میں فروخت ہو گیا، ہمارے علماء حسد کی نظر ہو گئے۔ اے اللہ امت کا ہر طبقہ بگڑ چکا ہے، امت کا ہر طبقہ بگڑ چکا ہے، امت کا ہر طبقہ بگڑ چکا ہے۔ میرے مالک ہم دین کو ایسے توڑ چکے ہیں کہ بچوں کا کھلونا درست ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ٹوٹا ہوا دین اگر تو ہدایت نہ دے تو ٹوٹا ہوا دین جڑ نہیں سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت اس وقت جس بحران سے گزر رہی ہے، جن حالات سے گزر رہی ہے، اے اللہ امت مسلمہ جس مظلومیت سے گزر رہی ہے، تاریخ میں ایسی مظلومیت کبھی نہیں آئی، تاریخ میں ایسی مظلومیت کبھی نہیں آئی۔ اے اللہ اس وقت کے فرعونوں نے، اس وقت کے حامانوں نے، اس وقت کے قارونوں نے اے اللہ مسلمانوں کو وہ نشانہ بنایا ہے کہ اللہ اس کو ٹرینوں سے اتارا گیا، اس کو پلینوں سے نکالا گیا، اس کو زمین پہ چلنے کا حق نہیں، ذلتیوں کے سامنے ہے۔ اے اللہ مختلف عنوانوں سے بدنام کیے گئے۔ میرے مالک ایسے وقت میں میرا نبی ہوتا، وہ طرف طرف کر دعائیں کرتا، تیری رحمتیں اترتی، لیکن وہ نبی بھی اس امت کو یتیم چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ہمارا کوئی نہیں رہا اللہ، ہمارا کوئی نہیں رہا، اپنی نگاہیں صرف تیری طرف اتر رہی ہے، تو اپنی رحمت کی چادر سے ہم سب کو نکال لے، اپنی رحمت کی چادر سے نکال لے۔ اے اللہ بس ہو گیا، بس ہو گیا، ظلم کی انتہا ہو چکی۔ اللہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، اب ہمارا امتحان لینا بند کر دے اللہ، ہم تو نکمے ہیں، نکموں کا امتحان کوئی نہیں لیتا ہے، ہم تو کمی لوگ ہیں اللہ، ہم تو ذلیل لوگ ہیں، ہمارا امتحان مت لے اللہ، بس اب تو عزت کے فیصلے فرما دے، اب تو عزت کے فیصلے فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ میرے مالک وہ فرعون جس نے 70,000 کو مارا تھا تو نے پکڑ لیا تھا، اس وقت کے فرعونوں کو تو کب پکڑے گا اللہ؟
یہ حامان قارون دندناتے پھر رہے ہیں۔ میرے مالک اگر تو دنیا میں اپنے جسم کے ساتھ آ جاتا تو ہم تیرے قدم میں پڑ جاتے، ہم تیری گود میں اپنا سر رکھ دیتے، تجھے بہت مناتے، تجھے راضی کرنے کی فکریں کرتے، لیکن تو وراء الورا ہے، تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اے اللہ ہم بہت مار کھا کر آئے ہیں، ہمیں کندھا دے دے تاکہ تیرے کندھے پر رکھ کر ہم اپنے دکھڑے سنائیں، اپنے کان دے دے اللہ، ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا۔ میرے مالک جب بچہ مار کھا کر آتا ہے کہتا ہے امی مجھے یہاں مارا یہاں مارا، ماں ہاتھ پھیرتی ہے، بچے کو سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تو بھی رحمت کا ہاتھ پھیر دے ہم پر، اللہ رحمت کا ہاتھ پھیر دے، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول۔ اے اللہ ہم جب تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو یوں کہتا ہوگا اے نالائقو، غدارو، بے نمازیو، میرے دین کے باغیو، تم کہاں میری رحمت مانگتے ہو؟ میری رحمت تو ابو بکر کو ملتی تھی، عمر عثمان علی کو ملتی تھی، فاطمہ عائشہ رقیہ کو ملتی تھی۔ صحیح ہے مولا، صحیح ہے صحیح ہے، لیکن وہ تو سب قبر میں چلے گئے، اب کہاں سے لاوے ان کو؟ کہاں سے لاوے؟ جیسے بھی ہے ہم ہی ہے اللہ۔ اے اللہ تیری رحمت جب تو ان پر اتارے، کچھ چھیتے ہم ظالموں کو بھی عطا فرما دے، کچھ چھیتے ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں رسوا نہ کر، ہمیں ذلیل نہ کر، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور جیل میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ بہت سارے بیماریوں میں ایریا رگڑ رہے ہیں، انہیں شفا عطا فرما، مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، کینسر ایڈز سے حفاظت فرما، برین ہیمریج اور فالج سے حفاظت فرما، ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا، کلمے والی موت نصیب فرمانا، مرتے وقت ہمارے چہرے کو کالا نہ بنانا، مرتے وقت ہمارے چہرے کو کالا نہ بنانا۔ اللہ لوگ دیکھیں گے کہیں گے منحوس چہرہ ہے، اللہ ہمیں ذلیل نہ کرنا، ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں وہ اعمال کی توفیق عطا کر کہ جب دنیا میں آئے تو روتے ہوئے آئے تھے، جب تیرے پاس آئے تو ہم ہنستے ہوئے آئے۔ اے اللہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا پروانہ ہمیں مل رہا ہو۔ میرے مالک جب قیامت میں تو ہمیں اٹھائے تو نبی کے مبارک ہاتھوں سے پانی پلانا۔ اللہ ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو دھکے دے کر نکال دیں گے، نبی کہیں گے میرے ہیں، فرشتے کہیں گے یہ آپ کے نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، ان میں سے نہ بنانا، اگر محروم ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ ایک تو سہارا ہے وہ نبی ہمارا۔ اے اللہ قیامت میں ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا، ہمارے عیب نہ کھولنا۔ اگر تو نے ہماری زندگی کا پردہ اٹھا دیا تو ہماری اولاد کہے گی او نالائق باپ تو کتنا نالائق تھا۔ اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں ذلیل نہ کرنا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا۔ اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک مطیع اور فرما بردار بنا، بگڑنے سے پھسلنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری عبادت کا ذوق نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما، تیرے ذکر کی حلاوت نصیب فرما، اس پورے مجمع کے قلوب کو تجھ سے تعلق نصیب فرما، سب کے قلوب میں تیری تجلی کو بھر دے۔ اے اللہ سب کے قلوب میں تیری تجلی کو بھر دے، سب کے قلوب میں تیری تجلی کو بھر دے۔ اے اللہ سب کے قلوب کو اے اللہ تیری زیارت
تیری قلبی زیارت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دلوں کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ مالک یہ اتنا بڑا مجمع ظاہری صورت کو دیکھتے ہوئے آیا ہے، اندر تو ہم علماء جانتے ہیں کہ ہم کتنے گندے ہیں۔ مولا ہمارا فضیحہ نہ کرنا، ہمارا فضیحہ نہ کرنا، ان سفید کپڑوں کے نیچے بہت گناہ ہے۔ اللہ ہماری لاج رکھ لینا، ہماری لاج رکھ لینا، ہماری لاج رکھ لینا۔ اے اللہ علماء صلحاء عوام خواص عورت اور مرد چھوٹے اور بڑے سب کی حفاظت فرما لے، سب کی ضرورت کو دست غیب سے پورا فرما دے۔ اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجمع میں جو تیرا مخلص بندہ ہو، جس کی آمین تجھے پیاری ہو، اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔